السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے، ہمیشہ دعاؤں کی درخواست رہے گی۔ درود پاک کے بارے میں طبرانی شریف کے اندر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ جو مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجتا ہے، رب کریم اس پر 10 دفعہ درود بھیجتے ہیں، اور جو مجھ پر 10 دفعہ درود بھیجتا ہے، اللہ جل جلالہ اس پر 100 مرتبہ درود بھیجتا ہے، اور جو مجھ پر 100 دفعہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ کریم اس کی پیشانی پر براءتم من النفاق و براءتم من النار لکھ دیتا ہے۔ یعنی یہ شخص نفاق سے بھی کیا درود پڑھنے والا شخص نفاق سے بھی بری ہے، آزاد ہے، اور جہنم سے بھی بری ہے، اور قیامت کے دن شہیدوں کے ساتھ اس کا حشر فرمائیں گے۔ بہت بڑی فضیلت ہے، اور کتنا ٹائم لگتا ہے؟ بہت تھوڑا۔ ہم اللہ کے فضل سے عورتوں کے حقوق وہ بھی پڑھیں گے، عورتوں کا اسلام میں کردار کیا ہے وہ پڑھیں گے، صحابیات کا اسپیشلی کردار کیا ہے وہ پڑھیں گے، اور پھر اپنا بھی محاسبہ کریں گے کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں۔ ہم نے کل پڑھا تھا کہ جہاد میں عورتوں کا کردار، اور آج انشاءاللہ تعالی سیاسی کارنامے، علمی کارنامے، اور کچھ ٹائم جیسے ملتا ہے تو اور بھی انشاءاللہ پڑھیں گے۔ جیسے سیاسی کارنامہ دیکھیں، صحابیات نے بہت کردار ادا کیا سیاست میں بھی، جیسے حضرت شفا بنت عبداللہ، وہ بڑی اچھی صاحب الرائے تھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ان کی تحسین کرتے تھے، ان سے مشورہ بھی لیتے تھے، اور حضرت عمر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ بسا اوقات بازار کا انتظام بھی ان کے سپرد کیا کرتے تھے۔ پھر ہجرت سے پہلے جب کاشان نبوت کا قریش نے محاصرہ کرنا چاہا تھا، تو تب بھی ایک عورت جن کا نام رقیقہ بنت سیفی تھا، حضرت عبد المطلب کی بھتیجی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس ارادے کی اطلاع دی تھی۔ پھر اپنے خوابگاہ میں حضرت علی کو چھوڑ کر مدینہ طیبہ کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روانہ جس رات ہوئے تھے آپ سب جانتے ہیں، ہجرت کی رات کہلاتی ہے۔ اور اس ہجرت کے اندر حضرت اما عائشہ یعنی حضرت ابو بکر صدیق کے بیٹوں ان کا اپنا بلکہ ان کی بیٹیوں کا، غلاموں کا بھی تو تھا لیکن بیٹیوں کا بھی کردار تھا، وہ ہم جب حضرت عائشہ صدیق کا، حضرت اسماء کا پڑھیں گے تو اس میں بھی آپ کو بتاؤں گی۔ پھر عورت کے سیاسی اختیارات اس قدر دیے گئے تھے کہ وہ دشمنوں کو بھی پناہ دے سکتی تھی، امان دے سکتی تھی۔ سنن ابی داود میں ہے کہ فتح مکہ کے زمانے میں حضرت ام ہانی جو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمشیرہ تھیں، ایک مشرک کو پناہ دی تھی، اور رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، تم نے جس کو پناہ دی یا امان دی، ہم نے بھی دی۔ اب وہ سمجھدار عورتیں تھیں، یہ نہیں کہ ہر ایک کو پناہ دے رہی تھیں، ان کے اندر بھی وہ بصیرت تھی۔ اور پھر علمی کارنامے دیکھیں، آپ بھی ذرا دیکھیں ہمارے پاس کتنا علم ہے، ٹھیک ہے، اور ان کے دیکھیں اسلامی علوم جیسے قراءت ہے، تفسیر ہے، حدیث ہے، فقہ ہے، فرائض میں متعدد صحابیات کمال رکھتی تھی۔ جو میں بتا رہی ہوں ادھر یہ شارٹ ہے، تعداد ان کی زیادہ ہے، خصوصاً حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت ام سلمہ اور حضرت ام ورقہ رضی اللہ تعالی عنہما نے پورا قرآن مجید حفظ کیا ہوا تھا۔ پھر ہند بنت اسید ایک نام ہے، ام حشام ہے، رائطہ ہے، ام سعد بن سعد ابن ربی، وہ بھی پورا تو نہیں لیکن کچھ حصوں کی حافظہ تھی۔ حضرت ام سعد کے بارے میں آتا ہے کہ وہ قرآن کریم کا درس بھی دیا کرتی تھی۔ تفسیر میں حضرت عائشہ صدیقہ کو رضی اللہ تعالی عنہا ان کو خاص کمال تھا۔ صحیح مسلم کے آخر میں کچھ تفاسیر کے پارٹ بھی ملتے ہیں۔ پھر حدیث طیبہ میں ازواج مطہرات عموماً اور خصوصاً حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہما خصوصاً، بات سمجھ آ رہی ہے کہ حدیث میں ازواج مطہرات عموماً اور حضرت عائشہ صدیقہ اور حضرت ام سلمہ خصوصاً تمام صحابیات سے ممتاز تھیں۔ حضرت عائشہ کی روایات بہت زیادہ ہیں،
2210 غالباً ہیں، اس سے زیادہ بھی ہو سکتی ہیں۔ حضرت ام سلمہ سے 378 بیان کی جاتی ہیں، اس کے علاوہ بھی ہو سکتے ہیں۔ جو میں ڈیجٹ بتا رہی ہوں ضروری نہیں کہ یہ ٹھیک بھی ہوں، اوپر نیچے بھی ہو سکتی ہیں، لیکن اتنی زیادہ روایات ہیں ان سے۔ اس کے علاوہ حضرت ام عطیہ، حضرت اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت ام ہانی، حضرت فاطمہ بنت قیس بھی، یہ بھی راویہ ہیں۔ پھر فقہ میں حضرت عائشہ صدیقہ کے فتاوے اتنے زیادہ ہیں کہ اگر ترتیب سے لکھے جائیں تو بہت موٹی کتاب تیار ہو سکتی ہے۔ حضرت ام سلمہ کے فتاوے بھی حضرت عائشہ سے کم ہیں، لیکن اس پہ بھی ایک رسالہ لکھا جا سکتا ہے۔ حضرت صفیہ، حضرت حفصہ، حضرت ام حبیبہ، حضرت جویریہ، حضرت میمونہ، حضرت فاطمہ زہرا، حضرت ام شریک، حضرت ام عطیہ، حضرت اسماء بنت ابی بکر، حضرت لیلہ، حضرت خولہ، حضرت ام دردہ یا وردہ، ان کا نام میرے ذہن میں نہیں آ رہا، کچھ یہ ورڈ اوپر نیچے ہو سکتے ہیں، حضرت عاتقہ، حضرت سہلہ، حضرت فاطمہ بنت قیس، حضرت زینب بنت ابو سلمہ، حضرت ام ایمن، حضرت ام یوسف، حضرت ام سلمہ، ان کے بھی مختصر رسالے جمع کیے جا سکتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہم۔ اب فرائض میں دیکھے جائیں تو حضرت عائشہ کو خاص مہارت تھی، بڑے بڑے صحابہ کرام ان سے فرائض کے مسائل پوچھا کرتے تھے۔ پھر اسلامی علوم کے علاوہ بہت سارے اور کام بھی آتے تھے۔ حضرت ام سلمہ کو بھی بہت سارے، اور خطابت میں حضرت اسماء بنت سکن کا خاص شعرہ تھا، اور خوابوں کی تعبیر حضرت اسماء بنت امیس اس میں خوابوں کی تعبیر میں مشہور تھیں۔ طب اور جراحی میں ہم پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں، حضرت رفیدہ، حضرت اسرمیہ، حضرت ام مطاع، حضرت ام کبشہ، حضرت معاذہ، حضرت لیلہ، حضرت ام زیاد، حضرت ربی بنت معوذ، اور پھر ام عطیہ، ام سلیم، یہ ساری رضی اللہ تعالی عنہن، یہ ساری بڑی ماہر تھیں طب میں، ٹھیک ہے، یہ مرم پٹی میں بھی۔ اور حضرت رفیدہ کا جو خیمہ تھا جس میں جراح خانہ بھی تھا، جس کو بھی کہا جاتا ہے نا جہاں مرم پٹی کی جاتی ہے، میڈیکل سٹور وغیرہ یا چھوٹا سا کلینک آپ کہہ سکتے ہیں، وہ مسجد نبوی کے پاس تھا۔ یاد رکھیں شاعری بھی کی ہے حضرت خنسا اور حضرت سعدی، حضرت صفیہ، حضرت عاتقہ، حضرت امامہ مریدیہ، اور حضرت بنت حارث جن کو ہند بنت حارث کہا جاتا ہے، حضرت زینب بنت عوام عروی، حضرت عاتقہ بن زید، اور حضرت ہند بنت اثاثہ، حضرت ام ایمن، حضرت کبشہ، حضرت میمونہ، حضرت نام، حضرت رقیہ، ان کے نام بھی مشہور ہیں۔ اور خنسا کا جو حضرت خنسا ہیں ان کی تو غالباً دیوان بھی چھپ چکا ہوا ہے۔ پھر عملی کارنامے دیکھیں، یہ خالی بولتے نہیں تھے، یہ بہت کام کرتی تھیں صحابیات، جس میں حیاکت کہتے ہیں بننے والا کام، فلاحت کہتے ہیں کھیتی باڑی کو، یعنی حیاکت میں بھی، فلاحت میں بھی، کتابت یہ لکھنے جو پڑھنے والا کام ہے، تجارت جو بزنس ہوتی ہے، خیاطت یہ جو سلائی کی ہوتی ہے، وہ سارا اس میں شامل ہے۔ یہ وہ لوگ تھے جو یہ کام کرتی تھی، اور صحابیات عموماً کپڑا بنا کرتی تھی، جو ان کو اور ان کے اولاد کو کافی ہوتا تھا، یعنی گھر کے جو بچوں اپنے وہ کام، ان کی سلائی کے کام وہ کر لیتی تھی۔ پھر یہ زراعت، یہ جو کاشتکاری ہوتی ہے، یہ بھی جو انصار صحابیات تھیں وہ کیا کرتی تھیں، اور مہاجر عورتوں میں حضرت اسماء کا بھی یہی مشغلہ تھا۔ اور لکھنا بھی بہت ساری صحابیات جانتی تھیں، جیسے حضرت شفا ہے، ان کا بڑا نام ہے، اور وہ خالی اسلام کے بعد نہیں، اسلام سے قبل بھی وہ لکھنا پڑھنا سیکھ چکی تھی۔ اور حضرت شفا کے علاوہ حضرت حفصہ تھی، حضرت ام کلثوم بنت عقبہ اور کریمہ بنت المقداد بھی لکھنا جانتی تھی۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ اور اس ام سلمہ کے بارے میں یہ لکھا جاتا ہے کہ انہیں لکھنا تو نہیں آتا تھا، لیکن پڑھنا چڑھنا سارا کچھ انہیں بہت اچھے طریقے سے آتا تھا۔ اور صحابیات میں بزنس بھی کرتی تھی، آپ جانتے ہیں حضرت خدیجہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی تھی، حضرت خدیجہ کبریٰ، ان کا بزنس تو شام تک بڑا وسیع تھا۔ حضرت خولہ، حضرت ملیکہ، حضرت صفیہ، حضرت بنت مخربہ یہ عطر کی تجارت کرتی تھیں، چھوٹی چھوٹی جیسے بزنس ہوتے ہیں یہ بھی کرتی تھیں۔ سینے کا کام یہ بھی بڑا مشہور تھا، حضرت فاطمہ بنت شبیہ ان کے بھی پتہ چلتا ہے۔ اور شادی بیاہ کے موقعوں پہ یہ لوگوں کا کچھ انصار صحابیات کا پتہ چلتا ہے کہ وہ شادیوں پہ جیسے ہوتے ہیں نا چھوٹے چھوٹے ٹپے ٹائپ گانے وہ بھی
گاتی تھیں. اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کا حوالہ لے کے تو ہم لوگ بڑے بڑے گانے شروع کر دیں. ہمارے گانے بھی بہت گندے ہوتے ہیں، ان کے گانے بھی ایسے ہوتے تھے جس میں موٹیویشن تھی. بہرحال کچھ صحابیات کا یہ بھی ملتا ہے کہ جب شادی بیاہ کے مواقع ہوتے تھے تو یہ جو ہوتی تھی جن کو اشعار وغیرہ آتے تھے تو ان کو بھیجا جاتا تھا. تو بات وہی ہے کہ صحیح اور اچھے الفاظ کی ادائیگی وہ کیا کرتے تھے، نہ کہ آج کل کے جیسے اشعار ہیں گندے، شاعری ہے گندی، گانے ہیں گندے جو صرف شہوت کو ابھار رہے ہوتے ہیں، اور پھر عورتیں مرد بچے پڑھ رہے ہوتے ہیں، پتہ بھی نہیں ہوتا. تو ایسوں کی اجازت باہر طور پر نہیں ہونی چاہیے. پھر ازواج مطہرات میں حضرت ام سلمہ وہ بڑے میٹھے انداز میں سر کے ساتھ قرآن کریم پڑھتی تھی، جیسے رسول اللہ کی طرز تھی نا، ایسے کرنے کی کوشش کرتی تھی. پھر صحابیات اور بھی بہت سارے کام جانتی تھی، جیسے حضرت سودا، ان کے بارے میں مشہور ہے، وہ بھی جو کھالوں کا کوئی کام ہوتا ہے نا وہ بھی کرتی تھی. حضرت زینب دستکاری بھی کرتی تھی. اور بہت ساری کتابیں بھی لکھی گئی ہوئی ہیں، جیسے حضرت حافظ ابن حجر اسقلانی، انہوں نے جب صحابہ کرام کے بہت سارے واقعات لکھے تھے تو ان میں سے ایک جو ہوتا ہے نا چیپٹر وغیرہ، وہ عورتوں کے حالات کے بارے میں بھی لکھا ہے. تو صحابہ کرام کے تو بہت زیادہ کارنامے، انہوں نے تو بہت بڑے بڑے کام کیے ہیں، لیکن صحابیات نے بھی اپنی کردار ادا کیے ہیں. تو انشاءاللہ تعالی اس کے بعد ہم لوگ صحابیات کے جو حالات ہیں وہ ہم سیکھیں گے. لیکن پھر میں یہ بھی کہوں گی، میری بہنوں، میری بچیوں، میری بیٹیوں، آپ بھی تو بتاؤ نا، آپ بھی تو بتاؤ نا، آپ اور میں کیا کر رہے ہیں ہمارے گھروں کے اندر، ہمارے گھروں سے باہر ہم کیا کر رہے ہیں؟ کیا ہم پردے کے ساتھ کچھ اچھا کام کر رہے ہیں؟ حیا کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے کچھ کام کر رہے ہیں؟ ہمارے گھروں کے اندر سکون ہے، امن ہے؟ بتائیں تو صحیح نا، ہمارے گھروں میں کیا ہو رہا ہے؟ ہم جب صحیح ہوں گی تو پھر ہماری گودوں کے اندر سے ولی اور نیک لوگ آئیں گے، نہیں تو کیا ہوگا؟ معاشرہ زوال کی طرف چلا جائے گا. معاشرے کو عروج دینے میں ہم عورتوں کا کردار تھا، ہے اور رہے گا. قرآن کریم اٹھا کے آپ دیکھیں جس میں عورتوں کو بڑی زیادہ موٹیویشنل ورڈز ملتے ہیں. چند باتیں میں آپ کو بتا دوں. دیکھیں، حضرت موسیٰ بہت بڑی ہستی ہیں، ایک پیغمبر ہیں، ٹھیک ہے. جب فرعون نے بچوں کو قتل کرنا شروع کیا تھا تو پھر اللہ نے جن کو بچانا تھا اس کے مائنڈ میں کیا ڈالا کہ بچے تو ختم ہو رہے ہیں، ایک سال زندہ رکھا جائے، ایک سال مارا جائے. تو جس سال زندہ رکھنا تھا اس سال تو حضرت ہارون کو اللہ نے پیدا فرمایا، اور جس سال بچوں کو ذبح کیا جاتا تھا اس سال میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا. لیکن زندگی پھر بھی دے دی. کیسے دی؟ شانوں کے ساتھ. حضرت موسیٰ جب پیدا ہوتے ہیں، اب ماں کے دل میں ڈالا، باپ کے دل میں ڈال سکتے تھے، کسی اور طریقے سے کچھ اور ہو سکتا تھا، نہیں. عورتوں کی دماغ کی کھڑکی بھی تو کھولنی تھی نا، عورتوں کو مقام بھی تو بتانا تھا نا. اب قرآن کریم میں بھی تذکرہ آیا، نہیں تو بات ہوئی ختم ہوئی. نہیں، قرآن میں کیوں آئے؟ اس لیے کہ عورتوں آپ بھی تو تھوڑا جاگ جاؤ. جب وہ پانی کے اندر ڈالنے کی باری آئی تو کس نے ڈالا؟ حضرت موسیٰ کی والدہ نے اتنا بڑا قدم اٹھایا تھا. اور پھر نگرانی کے لیے ان کے بھائیوں کو بھی بھیجا جا سکتا تھا، لیکن حضرت ہارون کو نہیں بھیجا، ان کی بہن کو بھیجا. اور فرعون کے جاسوس تو پوری دنیا میں مشہور ہیں، لیکن اتنے بڑے جاسوس ایک بچی کو پہچان نہ سکے تو سوچیں تو صحیح اس بچی نے پھر کیا کردار ادا کیا ہوگا. بار بار دیکھتی رہتی یہ ہو. اب بچے کی نگرانی بھی کر رہی ہے لیکن لوگوں کو پتہ بھی نہیں چل رہا. پھر حضرت موسیٰ گھر میں آ کے دودھ کے لیے روتے ہیں، پیٹ خالی ہے. اب یہاں کوئی بھی بڑی بڑی عورتیں ہوتی تو مات کھا جاتی، مرد بھی مات کھا جاتے، لیکن اس بچی کی سمجھ تک نہیں آئی. جب بچے رو رو کے بے حال ہو جاتے، عورتوں کے دودھ نہیں ایکسیپٹ کیے جاتے، بڑے میٹھے انداز میں بتاتی ہیں ادھر ایک عورت ہے. پھر بھی نہیں کہا ادھر میری ماں ہے، نہیں، ادھر ایک عورت ہے جو بچوں کا اس طرح خیال رکھتی ہیں. اب اپنے بھائی کو اپنی ماں کی طرف لوٹانے میں ایک بچی کا کردار ہے. آپ اور میں بھی تو بتائیں نا ہمارا کیا کردار ہے. پھر اس کے بعد ماں دودھ پلاتی ایک اجنبی بن کے، لیکن شو نہیں کرتی کہ یہ میرا ہی بیٹا تھا، میں نے نہیں. ایسی ہوتی ہے رازدار پکی عورتیں. پھر حضرت موسیٰ کی زندگی میں تو خیر عورتوں کا بہت ہی کردار ہے.
جب وہ پانی پلانے کے لیے وہ جو عورتیں تھیں، مرد تو پلا رہے تھے لیکن عورتوں کو جگہ نہیں مل رہی تھی، تو انہوں نے ان سے پوچھا، مدد کی، پانی پلایا۔ اب وہ عورتیں، اب ان کا بھی تذکرہ ہے کہ وہ حیا کے ساتھ چلتی چلتے ہیں۔ ذرا آپ اور میں تو بتائیں نا ہمارا چلن پھرن کیسا ہے؟ حیا کے ساتھ چلنے والوں کی تعریفیں قرآن میں آئی ہیں۔ آج تو فیشن کے نام پہ بے حیائیاں بڑھتی جا رہی ہیں، اس کو اگر آج نہیں روکا تو پھر شاید کبھی بند نہ بنے۔ ابھی آپ روک لیں، نہیں تو بڑے عذابات کی پھر آپ انتظار کریں۔ پھر اس کے بعد حیا کے ساتھ چلتی ہوئی عورت کی تعریف قرآن میں آئی، ہمیں بھی حیا کے ساتھ چلنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد جب ریوارڈ کی باری آتی تو باپ کو کیا فرماتے ہیں کہ انہوں نے ہماری مدد کی تھی تو ان کو بدلہ بھی دیا جائے۔ اور آج ہم لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں، غبن مانے ماسیاں بنی ہوئی ہوتی ہیں، یہ تو غیر مناسب طریقہ ہے۔ پھر ادھر رکھوانے میں باپ کی کہ آپ کو چاہیے کہ آپ ان کو رکھ لیں کیونکہ آپ کو طلب تھی۔ حضرت موسیٰ ادھر رہتے ہیں، دیکھیں یہ کتنا کردار عورتوں کا کردار ہے۔ حضرت مریم کی بات آپ دیکھیں، حضرت خدیجہ کا کردار آپ دیکھیں، مزہ آ جاتا ہے۔ پھر آپ دیکھیں، میں نے آج جیسے پیچھے آپ کو بتایا حضرت عمر کی بہن کا، ان کا بھی بڑا کردار تھا کہ ایک دفعہ جب سن لیا کہ پڑھ رہی ہے بہن، اس پہ اڑ گئی کہ آپ نہ کیوں، آپ کو کتاب تب دی جائے گی۔ اور پھر دل بدلنے میں کس کا کردار؟ بہن کا کردار۔ وہی عمر جب اسلام لاتے ہیں تو پھر شیروں کی طرح جیتے ہیں، پھر کس طرح جاتے ہیں وہ کعبے کے اندر، باجماعت نمازیں ہوتی ہیں، پھر ہجرت، ساری جگہوں پہ شیروں کی طرح۔ وہ شیر بھائی کو کس نے اصلاح کی طرف لایا؟ ایک بہن نے دیا۔ اور پھر دیکھیں ہم نے کیا کیا۔ ابھی ہم انشاءاللہ تعالی بہت سارے واقعات قرآن کریم میں بھی ہیں، احادیث طیبہ میں بھی ہمیں باتیں ملتی ہیں اور واقعات ملتے ہیں۔ اور پھر محبوب نے جیسے حضرت خدیجہ کے بارے میں کتنی دفعہ ذکر کیا، حضرت اماں فاطمہ کا کردار۔ پھر آپ دیکھیں یہ جو کربلا کی دھرتی کے اوپر بھی کتنے سونے سونے کردار تھے حضرت اماں زینب اور یہ ساری ہستیوں کے، وہ ہم انشاءاللہ تعالی ترتیب کے ساتھ پڑھیں گے، لیکن آپ خود بھی سنیں گے، دوسروں کو بھی شامل کریں گے تاکہ ہم کچھ کرنے کے قابل ہو جائیں۔